إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے ساتھی ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں اپنا تعارف پھر کرا دیتی ہوں۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے نئے لوگ بھی ہوں۔ اس بک میں سائمہ عدنان میرا نام ہے، اور آج میں آپ کی کلاس کنڈکٹ کر رہی ہوں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ جی جناب، ہم لوگ آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی پیارا سا لیسن کریں گے، خلق النجوم۔ اس سے پہلے آپ کے ہوم ورکس، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوم ورکس ملے تھے، آپ نے کیا لکھا اپنی عمل کی ڈائری میں، شیئر کرے کوئی۔ جی، ہینڈز ریز کریے اپنے اور بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ شیئرنگ کا بھی ہوم ورک تھا آپ کا۔ جی رخسانہ، آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جو ڈائری میں وعلیکم لکھنے کا السلام۔ تھا، تو میں نے جو اس کی آخری 500 پیج پر جو ہے کہ اس کا نور مخلوقات فیکون نور روح جل جلالہ، تو جل جلالہ، تو بات یہ کہ جو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا نور اتنا ہے کہ اس سے انسان کتنے فائدے اٹھاتا ہے۔ چاند ہے، سورج ہے،
اور جو بھی چیز ستارے ہیں چمکنے والے، تو مومن میں بھی تو ایک طرح کا دل کا نور ہوتا ہے نا، تو مومن بھی لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں بھی اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اور پھر سے اللہ کی بڑائی بھی آتی کہ کیا اللہ کی شان ہوگی کہ اس کا نور کیسا ہوگا جس نے اتنے نور بنائے۔ وہ جو ہے اشرقت الرب بنور رب ہے، وہ جو آتا ہے سورہ زمر کی آیت ہے، تو ایک دم سے وہ ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ کا نور ہوگا، کیسا اللہ ہوگا اور کیا اس کی شان ہے۔ بالکل تو یہ سب چیزیں یعنی بہت دل کو انسان کو متاثر کرتی، انسان کو بھی اس طرح لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، مومن بھی اسی طرح فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالکل شاباش، بہت پیاری آپ نے بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سہرش۔ شیوا جی پیج نمبر 499 پہ یہ والا پیراگراف، بل الانسان لا یشارک ہؤلاء فی عبادت ربہ ویسمع ویطیع، یہ عمل کی ڈائری میں لکھا، اور اس سے کرنے کا مقام اپنے لیے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم بھی اللہ کے ہر فیصلے کو سنیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے آگے جھک جائیں، جیسے باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدے میں جھکی ہوئی ہے۔ جی بارک اللہ فیکی، بالکل ٹھیک ہے۔ شاہدہ آپ شیئر کر لیجئے۔ یعنی اس میں جو سورہ پیج نمبر 498 پہ ہے، یہ سورہ یاسین کی سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے پر، یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یعنی جتنا بھی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ادا نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم تنہائی میں جیسے غور کریں کہ اللہ نے کس طرح ان کو ہماری خدمت پر معمور کر دیا ہے قیامت تک، اور اگر غور کریں کہ اس کی رحمتوں پر کہ اس نے ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے اور ہمیں کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے، تو ہم الحمدللہ۔ دوسروں کے لیے بھی مددگار بن جائیں گے۔ ہماری نمازیں، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہم احسان نہ جتائیں اور چاند سورج کی طرح خاموشی کے ساتھ خدمت کرتے رہیں۔ بالکل بہت ہی پیاری بات کی ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی زینب۔ زینب آپ انمیوٹ ہوئیں، یا مسرت طالب آپ ہو جائیں، آپ دونوں کے ہینڈز ریزڈ ہے۔ جی باجی یہ 499 پیج پر ہے، وَإِذَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا سَاجِدَةٌ لِرَبِّهَا، کہ ساری مخلوق جی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی عظمت کے آگے عاجز ہے، اس کے آگے اس کے غلبے کے آگے عاجز ہے۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں، میں نے یہ سوچا اپنے لیے کہ میں کتنا اپنا وقت لگاتی ہوں اللہ کی عبادت میں، اور کون سے کام میں ایسے کر رہی ہوں جس میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی نہ وقت اپنا ضائع نہیں کروں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر میں وقت گزاروں، یا اور اس کے علاوہ بھی کوئی بک اپنے پاس رکھوں اور وہ پڑھوں، جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بک میں نے نکالی ہوئی ہے، مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس سے پڑھتی ہوں۔ بہت اچھا آئیڈیا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اب میرے خیال میں سب ہو گئے آپ میں سے، اور دعائیں پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ جو دعائیں آپ گروپ پہ پوسٹ کی گئی تھیں وہ جی الحمدللہ۔ مانگی ہیں آپ جی لوگوں نے؟ پڑھی تھی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کس طرح سے پڑھنی تھی؟ کیفیت کیا لکھی ہوئی تھی اس میں جو کہ درکار ہے دعا مانگتے ہوئے؟ ون ورڈ کو کون بتائے گا؟ جی فاطمہ، جی فرحانہ۔ السلام علیکم۔ یہ پوری وعلیکم عاجزی کے السلام۔ ساتھ اور پورے دل جوئی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگنی، ان کو ان کے ترجمے کو پڑھنا ہے غور سے۔ پھر یہ ہے کہ جب اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو ہمیں اس کی عربک بھی یاد آنے میں آسانی ہوگی، اور جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں اس کا معنی پتہ ہوگا اور ہمارا دل پوری طرح اس طرف متوجہ ہوگا، اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ بالکل اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں اور جی قبول فرمانے والے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہمیشہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی کے ساتھ اپنے سامنے دعا مانگنے والا بنا دے، آمین۔
جی کیونکہ دعا کیا ہے؟ دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی جناب، اب ہم اپنے لیسن پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق النجوم ہم کر رہے ہیں، اور چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ پہلے ہم ایز یوزول ریڈنگ ایکٹیویٹی اپنی کرتے ہیں۔ ہینڈز آپ کے ریزڈ ہیں ماشاء اللہ۔ عسکری آپ پلیز شروع کیجئے۔ عالیہ اکبر آپ سٹارٹ کر دیجئے۔ ولا يجري خلق ٹھیک ہے، جی عسکری انمیوٹ ہو گئی ہیں تو ان کو کرنے ٹھیک، دیں پہلے۔ جی خلق بسم اللہ اللہ تبارک چلے آپ کر لیں، میں بعد میں کر لوں گی۔ خلق اللہ تبارک و تعالی النجوم لثلاث زینة للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات یهتدى بها یہتدی بہا۔ یہتدی یہتدی فما أعظم حكمة الرب تبارك وتعالى في خلق النجوم والكواكب وكثرتها وعجيب خلقها وما جعل الله فيها من النور والضوء بحيث ترى مع بعدها المفرط فهي منقادة بأمر ربها جارية على سنن واحدة لا تخرج عنه واحدۃ علی سنن واحدۃ لا تخرج عنہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کس نے پڑھا تھا ابھی؟ عالیہ آپ نے پڑھا تھا؟ جی عسکری جی اب میم آپ پڑھیے۔ جی ہاں، شاباش۔ فسبحانہ سے فسبحان من خلق الكواكب والنجوم وجعل لها البروج والمنازل وجعل منها الثوابت والسيارة والكبير والصغير والقريب والبعيد والمفرد والمجموع وفاوت بين ألوانها وأحجامها وحركاتها وسيرها بقدرته۔ آگے پڑھوں؟ ٹھیک ہے، گڈ 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 ماشاء اللہ۔ بس اس میں دیکھیں دوبارہ سے، وفاوت بین الوانہا واحجامہا وحرکاتہا جی وسیریہا بقدرتی۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں اوپر نیچے ہو گیا تھا آپ کا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی طاہرہ پڑھیے آگے۔ جی فمنها ثابت ومنها المتحرك ومنها ما يسير وحده ومنها ما يسير مع رفقته وسبحان من فاوت بينها وحفظها وأبقاها فلا تقدموا إلا بأمره ولا تتأخروا إلا بأمره ولا تسكنوا ولا تحركوا إلا بأمره کما قال سبحانہ۔ آگے آیت پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھوں؟ شاباش شاباش ماشاء اللہ، اچھا پڑھا آپ نے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے آگے آپ پڑھیں فرد۔ آپ لوگ آیتیں پڑھتے ہیں نا؟ کیونکہ آج شروع میں بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی آیتیں۔ وخالف جی سبحانہ بین الکواکب فی طلوع والسیر والمنازل فبعضها يطلع وبعضها يغيب ومنها السائر والمتحرك ومنها ما يسير إلا مجتمعا كالجيش الواحد ومنها ما يسير وحده كالقائد ٹھیک ہے شاباش ومنها ماشاء اللہ۔ بس فرد اب نیکسٹ آپ کے بعد حمیرہ ہیں۔ حمیرہ آپ پڑھیے۔ ومنها ظاهر لا يغيب أبدا جعله الله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر
فهم ينظرون إليها متى أرادوا ويهتدون بها حيث شاءوا كما قال سبحانه. بجی آیت پڑھنی ہے آگے. جس کی تجوید اگر تجوید اچھی ہے تو پڑھ لیں آپ. جی باجی. پڑھیے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سورۃ النحل آیت نمبر 16. الحمد للہ. ٹھیک ہے تسنیم آپ پڑھیے آگے. فما أعظم هذه النجوم من صوره في السماء دوبارہ منصورة سے پڑھیے اس لفظ کو. النجوم جی منصورة في السماء منصورۃ وما ہے نا طاہر. منصورة. اچھا صحیح تھوڑا چھوٹا ہے. وما أحسنها وما أجملها والجمال أحسنها دیکھیں وما گے وما أجملها احسنہا. جی وما أجملها والجمال في خلق هذه الكون مقصود كالكمال. حاضر کونی حاضر هذا کونی الكون مقصود كالكمال. شاباش. ٹھیک ہے الحمد للہ. آگے کون پڑھے گا؟ جی سوہا. جی والقرآن یوجہن سوہا قرآن. نظرہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. تھوڑا دوبارہ سے پڑھ لیں بہت اچھا ہو جائے گا. والقرآن پڑھیے. والقرآن نو ہے ٹھیک ہے. والقرآن والقرآن یوجہن نظرہ إلى جمال السماوات بعد یوجہ النظر. اس کو دوبارہ پڑھیں. يوجه دوبارہ پڑھیے. النظر یوجہ النظر. يوجه النظر آگے. إلى جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها كما قال سبحانه. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کی اچھا ہے عربی کا. تھوڑی سی اگر آپ محنت کریں گی بہت اچھا آپ کر. ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. الى جمال السماوات بعد ان وجہ النظر الى کمالها. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو ہے آیت ہے سورہ خوف کی آیت 6. اوکے چلیں اس کو ڈسکشن میں ہم کر لیں گے پھر اس آیت کو لے لیں گے انشاءاللہ. جی بشرا اعظمی آپ پڑھیے. فقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم والكواكب الظاهرات للعين نراها حين ننظر إلى السماء. بچے آگے بھی چلیں پڑھ لیں تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے. ومشهد النجوم پڑھیے. في السماء ومشهد النجوم في السماء جميل وهو جمال يأخذ القلوب متجدد تتعدد ألوانه متجددون. دیکھیں اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں. متجددون. آپ نے کیا پڑھا تھا پہلے؟ متجدد. دون ہے ٹھیک ہے. جی باجی دون. جی متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ويختلف منصبها. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویری گڈ الحمدللہ. تھوڑا سا یہاں پہ ٹرکی ہے. متجدد تتعدد الوانه بتعدد اوقاته. ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سب پڑھ رہے ہیں. جی میں نے کسی کو بیچ میں مس کیا آپ میں سے؟ ابھی سیما آپ نے پڑھا ہے؟ سیما نے پڑھا؟ ابھی سیما مظہر نے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا. سیما آپ پڑھیے آگے. ٹھیک ہے.
मैं कहाँ पे है ये वयख्तलिफु वही من صباح إلى مساء ومن شروق إلى غروب ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء ومن مشهد السوء إلى مشهد السحاب والضباب بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة وكله جمال يأخذ الباب فسبحان الجميل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظيم سبحان الجمیل الذی خلق الجمال فی هذا الکون العظیم. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. نیکسٹ تسنیم جواد، آپ پڑھیے. هذا الشمس طاعة وهذا القمر ستاري وهذا الفلك الوسيع ساری والنجوم دیکھیں، ایک منٹ، المنتثرات اچھا في ایک منٹ، هذه یہ ہے وہ في هذه بہاز الأقطار القمر الساری. اچھا آپ نجوم پڑھیں، چلے میں بعد میں کریکٹ کرتی ہوں. نجوم مستعارة في هذه الفضاء الوسيع الذي لا يملو البصر أمتداه ولا يبلغ البصر. امتدادہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، بس اتنا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا سا نا، دیکھیں وَهَذَا النُّجُومُ الْمُنْتَثِرَةُ فِي هَذَا الْفَضَاءِ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا يَمُلُّ الْبَصَرَ امْتِدَادُهُ. ٹھیک ہے، ولا يبلغ البصر ٹھیک ہے، گڈ ایفرٹ، ماشاء اللہ تسنیم جی. اب ہم شمیم اختر آپ پڑھیے ولا یبلغو سے. ولا يبلغ البصر أماده وهذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء وتجري بأمر ربها مشرقة ومغربة فسبحان من خلق مشرقتاً و مغربتاً، مشرقة ومغربة فسبحان من ٹھیک ہے، خلق. الحمدللہ. اوکے، ریشما آپ پڑھیے. فسبحان من خلقها وسبحان من جملها وسبحان من سيرها وسبحان من أمسكها. إن القرآن يوجه الإنسان إلى جمال السماء وإلى جمال الكون لأن إدراك جمال الكون هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود وعظمته. شاباش، ٹھیک ہے. زینب آپ پڑھیے، زینب نوید. جی باجی. فکم من النجم تابع في الفضاء وكم من كوكب ساري وكم من شهاب ثاقب وكل كوكب وكل نجم له أمر من کلو الله ہے، یہ کلو پڑھیے. وکلو کوکبن وكل كوكب وكل نجم له أمر من الله في خلقه وأمر في بقائه وأمر في حركته وسكونه. شاباش جی، الحمدللہ. میرے خیال میں سارے ہمارے ساتھی کور ہو گئے ہیں. تھوڑا سا لیسن ہمارا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا تو نہیں جس کو میں نے مس کیا بیچ میں؟ چلیں اوکے، چلیں اب ہم ڈسکشن کے پارٹ پہ آ جاتے ہیں. خلق النجوم جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے پیج 501 پہ، یہاں پہ آئیے آپ لوگ. اور شروع میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 جو ہے آئی ہے، اور اس میں سے ہمیں کیا مقصد پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے النجوم کو کیوں بنایا ہے. جی سوہا، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے، آپ بتائیے.
تاکہ ہم ہدایت پائیں ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. ٹھیک ہے، شاباش. ہدایت پائیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، رائٹ. اور ہدایت کا کیا مطلب ہو گیا؟ راہ یعنی کہ راستہ. راستہ. ٹھیک ہے. کیا آپ میں سے کسی نے کبھی پایا ہے اس طرح سے؟ کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ کسی کے ساتھ تو ہوا ہوگا نا کبھی. جی اندلیب آپ بتائیے. جی بشرا یا اندلیب اگر آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو. فرحت آپ کریں بات. چلیں ہاں ہم جی، پھر وہ ایک جی دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ یہ ہم لوگ یہاں کراچی میں نا کماڑی پہ آئے تو واپسی پہ ہم لوگوں کو کافی ٹائم لگ گیا نا، تو واپسی پہ وہاں پہ وہ جو دوسری لانچ اور وہ چلتی ہیں تو بالکل اندھیرا ہو گیا نا، تو ہم لوگ واپس آنے لگے تو اس میں پھر نا جیسے ایک ستارہ اور ایسے چاند کی روشنی ہی نظر آ رہی ہو، باقی سمندر سارا نا. تو بس ہم اس سے پھر مجھے تھوڑا اندازہ ہوا، اس وقت کو یاد کرنے کافی ٹائم ہو گیا، مگر یہ کہ میں اس بات کو یاد آیا کہ جب میں یہ لکھ رہی تھی تو میں نے کہا ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، تو ہم لوگوں کو تھا کہ بالکل روشنی نہیں ہے اور بالکل گھپ اندھیرا. جب تک ہم لوگ وہاں کراچی کے وہاں تک پہنچے تو وہاں منوڑا کماڑی سے لے کے منوڑا تک کے تو بالکل ایسے ہی تھا اندھیرا، اور نا ایسے تاروں کی اور ان کی روشنی تھی بس. اور کتنی قدر آتی ہے نا اس وقت اس روشنی ہاں کی. تو اس ویسے ہم وقت یہی ریلائز تھا نہیں کہ کر رہے روشنی ہوتے. نے، ہاں تو ویسے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، چاند بھی روز کا ہی ہوتا ہے، مگر ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. مگر میں لکھ رہی تھی تو اس بات کو حالانکہ تقریباً 10 سال کے ہو گئے ہوں گے، مگر مجھے ایک دم وہ بات یاد آ گئی کہ میں اتنا مجھے خوف آ رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا ان کی روشنی ہے اور وہ چلا رہے تھے، مگر ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے اس چیز سے نا. جی جی. اور بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور بہت دل کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ بائی روڈ کبھی آپ کہیں سے آ رہے ہوں، جیسے پاکستان میں ہی اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں تو بھی، اور اندھیرا ہو جائے اور آپ کو ستاروں کی روشنی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی تسلی رہتی ہے کہ الحمدللہ یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے جو ہے مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے روشنی ہے، نظر آ رہا ہے راستہ. ٹھیک ہے. مگر اس میں دیکھیں اس آیت میں بات کیا ہوئی ہے کہ تارے تو ہیں، ستارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے، گائیڈنس کے لیے، راہ دکھانے کے لیے سمندر اور خشکی دونوں میں بنائے ہیں، مگر نشانیاں جو ہیں وہ کس قوم کے لیے ہیں؟ بتائیں، کوئی اور بتائیں. باجی جو نشانی عقل کس رکھتے ہیں، عقل مند اس لوگوں میں کے لیے. اس میں کیا بات ہوئی آیت میں؟ عقل سے جی باجی پہلے بھی ایک ربینہ چیز ہے نا، شاہد میں علم کی بات ہے، علم والی. باجی علم کی بات جو ہوئی ہے علم نا، رکھتے ہیں، علم ہوگا. جو علم رکھتے ہیں. یس، جو علم رکھتے ہیں وہ جب آپ کو علم ہوگا، رب کی معرفت ہوگی کہ میرے رب نے ستارے بنائے ہیں، میرا رب جو نور ہے اس نے ان کے اندر نور پیدا کیا ہے، میرے لیے پیدا کیا ہے، یہ علم ہے نا سارا. اور پھر یہی علم جا کے پھر آپ کی عقل کے ساتھ جو ہے جا کے ملے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ جو ہیں اس پہ جب شکر ادا کریں گے وہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ. نیکسٹ آیت پہ ہم موو آن ہوتے ہیں، سورہ ملک آیت نمبر 5. جی اس میں مزید 2 مقاصد آ گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ستاروں کے بنانے کے. جی کون بتائے گا اب؟ عالیہ اکبر. بشرا یاسمین. اچھا جی طاہرہ یاسمین. چلے اب، مگر نیکسٹ ٹائم میں یہ نہیں کہوں گی نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے نام بتانے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے طاہرہ آپ بتائیے. طاہرہ پلیز انمیوٹ کریں. جی اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے ان چراغوں کو بنایا اور شیطانوں کو مار بھگانے کی چیز بنایا. ان ستاروں کو 2 مقصد ہیں بتائے گئے ہیں یہاں میں. جی بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے.
اور انہوں نے نیچے جو ہے خلق اللہ تبارک و تعالی النجوم لثلاث، 3 اغراض آ گئی نجوم کو بنانے کی. اب یہ سم اپ ہو گئی نا، یہ دونوں آیتوں سے انہوں نے پھر سم اپ کر لیا. دیکھیں پہلے دلیل لے کر آئے اور دلیل سے پھر نکال کے سم اپ کر دیا. اب کون سم اپ کرے گا اس کو آپ میں سے کوئکلی؟ تسنیم آفتاب. جی باجی، زینت السماء و رجوم للشیاطین و علامات یہتدی بہا. ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اب سبق اپنے لیے کیا نکالا؟ جب بچوں کو ہم دیتے ہیں نا، وہ مونٹیسری میں جب جاتے ہیں، جب سے سٹارز دینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا، سٹار یو آر سٹار سٹار سٹار، بڑے خوش ہوتے ہیں بچے. ہم بھی تو سٹار بن سکتے ہیں نا. تو کیا ہے اس میں، کیا سیکھا اس سے؟ تدبر کریں ذرا ان 2 آیتوں پہ، کیسے سٹار بنیں گے؟ نور الہدا آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ انمیوٹ ہوئی ہیں. چلیں کوئی اور، تسنیم جہان آپ بات کر لیجئے. باجی پہلی چیز جو اس میں آئی ہے وہ ہے زینت السماء، یعنی تارے جو ہوتے ہیں آسمان کی زینت ہوتے ہیں، تو ہم بھی زمین کی زینت بن اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال کے ساتھ. اور دوسرا جو ہے رجوم الشیاطین، ان کو بڑھانے یعنی بھگانے کا سبب، تو ہمارے بھی اعمال ایسے ہوں اور ہماری بھی باتیں اس طرح کی ہوں کہ ہم شیطان سے متاثر نہ ہوں، بلکہ ہم شیطان سے دور ہوں اور لوگوں کو بھی دور کریں. اور تیسری چیز جو علامات کہ وہ ہدایت دے، یعنی راستہ دکھانے والے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو رہنمائی کریں. صحیح جی بالکل، جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم کوئی بھی چیز ہمیں جو آتی ہے اور اچھی آتی ہے، ہم اس کو پھر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں. الحمدللہ. کون سے صحابی تھے جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا، جن کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا؟ میں بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی ایمان ایسا کر دینا کہ شیطان ہم سے پھر دور بھاگے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہم نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. فما اعظم حکمت ربی تبارک و تعالی. جی اس پیراگراف میں آپ کو کون سی لائن کلک کی ہے، اچھی لگی ہے، کیوں لگی ہے اچھی؟ بچی بشرا بتائیے. جی بشرا. بچی اس کے نیچے بالکل آخر کے اندر ہے نا، فہیا منقبات بامر ربیہا جاریات علی سنن واحدات لا تخرج عنہ، یعنی وہ اپنے رب کے حکم سے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی راستے پہ چلے جا رہے ہیں اور اسے نکلتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کا کام ان کے سپرد کیا، وہ خوشی خوشی، دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اس کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا، قرآن نبی سب کچھ ہمارے پاس بھیجے، لیکن ہم بار بار اپنا راستہ چھوڑ کے دوسرے ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ مجھے بہت چیز دل کو اسٹرائک کی. بالکل، بارک اللہ فیک. بہت اچھی آپ نے بات کی، الحمدللہ. اور اس کا مطلب ہے ہر کام میں کس چیز کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی اچھا کام کریں، چاہے چھوٹا کام کر رہے ہوں یا بڑا کام کر رہے ہوں، تو اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹائپ کریں، چیٹ پہ بھیجیں ذرا. چلیں ٹھیک ہے، میرے پاس چیٹ میں نہیں آیا. آپ لوگوں نے اوکے ٹھیک ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ جمے رہنے کی. ٹھیک ہے، استقامت. ویری گڈ. ثابت قدمی. بالکل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، جو ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ پیراگراف پہ موو آن ہوتے ہیں. اب آگے جو ہے بات ہوئی ہوئے فرق کی. کن چیزوں میں فرق ہے، کس طرح سے انالائز کیا ہوا ہے رائٹر نے اس کو؟ جی ایک سیکنڈ کی ٹرن آنی چاہیے. جی کرن. اچھا فرحانہ شکیل آپ کریں گی بات.
जी फर्क रखा उनके रंगों के दरमियान और उनके हुजम के दरमियान और उनकी हरकत के और उनके चलने की। जी ठीक है। और इसको मजीद आगे इन्होंने पैराग्राफ में और इसको खोला हुआ है ना, किस तरह से खोल के बताया हुआ है, बताइए। राशिदा यास्मीन। कमल इजहार आप बताइए, आपका हैंड रेज्ड है। इसमें कुछ साबित कदम हैं और मुतहर्रिक हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अकेले अकेले चलते हैं और ऐसे हैं कि जो अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस लाइन से हमें ये भी सीखने को मिला कि हमने हर काम जो है वो सिर्फ अकेले भी नहीं करना, और कुछ काम है जो अकेले भी करने हैं। हर जगह पे साबित कदम रहना है और अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना। बिल्कुल मिलकर काम करना है इंशाल्लाह ताला, अकेले भी करना है, कभी कभी मिलके भी करना है, नियत बस एक होनी चाहिए, अल्लाह की खातिर कर रही हैं, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे आ जाते हैं, सूरह नहल की आयत है, इसमें भी इसमें रात दिन और ये सूरज चांद और सितारों की बात आई है, अक्ल वालों के लिए निशानियां। इसमें कुछ बात हुई थी या उस्ताज़ा ने कुछ बात की थी आखिल और गैर आखिल की, किसी को याद है क्या बात हुई थी? आलिया अकबर। जी आलिया आप बताइए। जी उस्ताजा ने बताया था कि जो गैर आकिल हैं उनमें जो है वो सितारों से किस तरह राह पाते हैं रात के टाइम। दिन में तो सूरज की रोशनी के जरिए वो अपना रास्ता देख लेते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। वो गैर आकिल की मिसाल दी थी उस्ताजा ने। और लेकिन रात के वक्त वो जी सितारों से राह पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं अक्ल बताऊं वाले रेशमा? कौन हो गए फिर? जी मैं बताऊं रेशमा? जी कंटिन्यू करिए। जी जी रेशमा रेशमा बात कीजिए। जी बात कीजिए। जी, इसमें आकिल इंसानों में से कुछ इल्म वाले हैं और कुछ गैर इल्म वाले। एक आम शख्स जिसके पास कोई इल्म नहीं, जब सितारों को देखता है तो वो उसको महदूद फायदे उठाता है, जबकि एक इल्म वाला उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इनसे मालूम रखते हैं कि इनमें से गलत बातें खास करके लोगों को बहकाते हैं, लोगों का अकीदा खराब करते हैं, शिर्क की तरफ ले जाते हैं, तो ये नजूमी होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी टाइप्स हो गई। एक तो सिंपल लोग होते हैं, इवन हम लोग भी बाज़ औक़ात क्या करते हैं, सिर्फ सितारों को ऐसे ही देख रहे होते हैं तो एंजॉय कर रहे होते हैं। खूबसूरती भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर पैदा की है। फिर जो है दूसरी टाइप जो है वो उनसे रब को पहचान रहे होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें जो कुरान में आई है, राइट। और फिर जो है हमें जादू जो इस्तेमाल करते हैं शयातीन को सुनगुन के लिए, तो हमें वहां पे भी पता चलता है कि उनके पीछे शाहाब साकिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो भेजते हैं। और उसमें जी आप बिल्कुल आपने सही कहा, अभी जैसे हॉरोस्कोप्स वगैरह का था वो है जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो वो भी जो है वो एक ऐसा काम है जो कि पसंदीदा नहीं है, बल्कि मना है वो जो है, ठीक है। ओके, अब और क्या सीखा आपने? ये कल जैशल वाहिद व मिनहा मा यसीरु वहदहु कल कायद, बहुत ही खूबसूरत बात थी ना यहाँ पे। इसमें आपने क्या सीखा अपने लिए? बाजी में जी तस्नीम तस्नीम आफ्ताब, ठीक है ठीक है। अभी बाजी तस्नीम आप बताइए, फिर नेक्स्ट टाइम बहुत सारे हैंड्स जो है ना रेज्ड होने चाहिए। जी तस्नीम। बाजी जिंदगी में बाज औकात आप मतलब बिल्कुल तन्हा एक मकसद के लिए चल रहे होते हैं और आप उसमें बस जमने रहने की जरूरत होती है। और जब हम कायदे के मुताबिक मतलब चलते हैं तो फिर ये है कि लोगों के मुताबिक हम मजनून होते हैं, वो पागल होते हैं कि ये क्या कर रही हो, किस तरफ जा रही हो, किस हद तक तुम बढ़ रही हो, और अपनी लिमिट्स में मतलब आप करो। जैसे हम कुछ भी क्लासेस या कुछ भी ले रहे होते हैं तो बाज औकात जो लोग बिल्कुल इन तरफ नहीं होते तो उनको बहुत ज्यादा एतराफ होता है कि आप लोग क्या सारा दिन आपकी ये टाइमिंग्स, आप लोगों की क्लासेस के हैं, आप फोन भी नहीं उठाते, आप ये भी नहीं करते। तो इससे मुझे ये समझ आ रही थी कि आजकल के दौर में भी बाजी ये चीजें चल रही हैं, हमें इससे भी एहतियात की कितनी जरूरी है कि बाज औकात आप तन्हा होते हैं घरों में भी, माहौल में भी, तो आपको इसको बहुत संभल के चलना होता है।
بالکل سنبھل کے چلنا ہوتا ہے. بالکل دیکھیں اس میں بات ہوئی ہے نا کہ جیش الواحد لشکر کی طرح چلتے ہیں ٹھیک ہے مل کے, اور بعض ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے جو قائد کی طرح ہوتا ہے. اور قائد کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہی ہوتا ہے نا. جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو پھر اوپر ہوتا ہے, وہ اکیلا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکریفائس کے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا لوگ پھر مجنون ایسے لوگوں کو سمجھنے لگتے ہیں ٹھیک ہے. بٹ پھر سے ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے سامنے کون ہے؟ اسوہ حسنہ کس کا ہے؟ کس کا اسوہ حسنہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العذاب میں ہمیں فالو کرنے کو کہا ہے. لقد کان لکم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیلنس تھے, رائٹ. تو ہمیں تو انشاءاللہ انہی کو فالو کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لیڈرز بنائے, ایسے خیر کے لیڈر ہمیں, ہمارے بچوں کو, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والوں ان کی طرح ہنسنے مسکرانے والے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں. آمین. ٹھیک ہے. اور اچھا آپ میں سے کسی کو شعر یاد ہے؟ وہ مجھے بچپن میں بہت زیادہ پسند تھا, اقبال کا, علامہ اقبال کا یہ ہے. اور آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں گے, یہ کہہ رہی ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ شاعری, میں بھول جاتی ہوں. محبت مجھے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں گمن. چمن جی. کتنی آپ دیکھیں پہلے ہم بچے تھے تو ہمیں سوچیں بھی کتنی خوبصورت دی جاتی تھی نا اسکولز میں, اور جو ابھی بھی پڑھاتے ہوں گے آئی ایم شیور. بٹ یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ اچھی پوئٹری, اچھی شاعری جو ہے بچوں کو پڑھائیں, بامقصد شاعری. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں. قرآن کیا کر رہا ہے؟ پیج نمبر 502 سے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. ہینڈ ریز کریں اور جواب دیں. کوئی اور بتائے؟ فرد مسعود آپ بتائیے. تسنیم بتائیں. جی فرد بتائیے. ہاں جی, فرد اس میں انمیوٹ. یہ ہے کہ اور قرآن متوجہ کرتا ہے نظر کو آسمان کے جمال کی طرف, اور اس کے کمال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی قرآن ہمیں متوجہ کر رہے کہ ہم آسمان کے جمال کو دیکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعویٰ دے رہے ہیں سورہ قاف میں, افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. ٹھیک ہے, تو یہ بھی عبادت ہے اگر ہم جو ہے جا کے دیکھیں آسمان کے جمال کو. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آگے مصوابی انہی کی بات ہوئی ہے, چراغوں کی بات ہوئی ہے. اور جی اور کچھ شیئر کریں. کلاس یہاں چل رہی ہے قرآن کی. جی میوٹ کر لیں باقی ساتھی اپنا. جی اور کوئی شیئر کرے اس پیج سے, اور کیا سیکھا آپ نے؟ نیچے بھی قرآن کی بات ہوئی, کون اس پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرے گا؟ ان القرآن. تسنیم بتاؤ. طاہرہ یاسمین. تسنیم جا ایک رہے سیکنڈ ابھی تسنیم. ہماری تسنیم جواد. اوکے جاوید ہیں. آپ بتائیے. قرآن بے شک قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے انسان کو آسمان کے جمال کی طرف, کائنات کے جمال کی طرف, کیونکہ کائنات کے حسن کا یہ ادراک ہے سب سے قریبی ذریعہ ہے. خالق کے جمال کا ادراک کرنے کے لیے بھی, اس کی عظمت اور وجود کو جاننے کے لیے یہ سب قرآن توجہ دلاتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اینڈ تھوڑا سا آپ دیکھیں, ہوا اقرب وسیلہ, یہ سب سے قریبی وسیلہ ہے ادراک کرنے کا جمال خالق الوجود, خالق کے جمال کا اور اس کی عظمت کا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کتنے خوبصورت ہوں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بیوٹیفل آسمان اور یہ آسمان پہ جو ستارے ہیں یہ تخلیق کیے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے. آمین. اپنے خوبصورت چہرے کا انشاءاللہ. آگے آ جائے, نیکسٹ پیج پہ آئیے.
نشانیاں تو بہت ہیں. نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں؟ جی الکا ندیم. السلام علیکم. وہ جو غور وعلیکم کرتی السلام. ہیں، جیسے کہ وہ جو غور کرتے ہیں انسان کائنات کی عجیب و غریب مخلوقات کو، آیات کو، نشانیاں، پھر وہ غور کرتے ہیں. جیسے کہ سائنسدان، انہوں نے کتنا کچھ تحقیق کیا اللہ کے حکم سے. جیسے کہ اس کے بعد جب انسان کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، جیسے تبدیلی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں آتی ہیں، جیسے ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جو بلائیاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی جو راز برتتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے، جو منہ موڑے جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو اس سبق میں مجھے ایک اور اتنا اچھا لیسن یہ لگا کہ جیسے صحیح بخاری نے تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کے وہ ساری کتابیں لکھی تھی نا. کتنی بڑی تحلیق تھی اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارے لیے بھی وہ کتنا کچھ چھوڑ کے ان کی زندگی اس پاس نہ اور کچھ. ہم فرسٹ آف آل تو نبی پاک کی تو سب سے بہترین ہے نا ہمارے لیے مثال. لیکن اس کے باوجود ستارے کتنی خوبصورت چیز ہیں، کتنی خوبصورت زینت بخشی اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے مزین کیا. جب کبھی رات کو میں جا کے کھڑی ہوئی تو میں نے اسپیشل دیکھنے گئی ان کو جب میں نے یہ لیسن پڑھا. اور دوسرا مجھے اس چیز پر بھی ہے کہ استاذہ رو پڑی جب انہوں نے اللہ کی نعمتیں، ستارے اور سیارے. میں نے کہا میری پیاری استاذہ جن سے ہم سیکھتے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کو لے کے ہم چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اور استاذہ بھی رو پڑی. اور یقین کریں کہ میں بھی آسمان کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیاں، ان کے چراغوں زینت بخشی، مزین کیا ہمارے لیے، اتنی ساری چیزیں بنائی الحمدللہ، اور روشن کر دیا جی آسمان کو ہمارے لیے. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے نا ہم پر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ میں سے، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیر الکا، یہ بتائیں کہ کون سے صحابی تھے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ زیادہ ہیں یا تھیں؟ کچھ اس طرح سے آتا ہے نا. کس کون بتائے گا؟ فرحت انا حمیرہ جی ہے جی حمیرہ بتائیے. وجی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہاں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں ستاروں کو دیکھ کر مقاصد تو یاد آئیں گے ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان وجوہات کی وجہ سے ستارے بنائے ہوئے ہیں. اللہ پہ بہت زیادہ پیار آئے گا، اللہ کی معرفت ہوگی، اور ساتھ میں اپنے لیے بھی نا ڈریمز، آپ کی جو ڈریمز ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ویژن ہمارا ہائی ہونا چاہیے. کبھی آسمان کو دیکھ کے یہ بھی سوچنا اللہ تعالیٰ میری نیکیاں بھی جو ہیں اتنی زیادہ ہو جائے، جتنے آسمان کے سٹارز ہیں ان سے بھی زیادہ ہو جائے میری نیکیاں. تو مومن کے لیے تو ہر چیز نشانی ہے نا. اور کیا سیکھا آپ نے ان پوائنٹس کے علاوہ، ابھی جو ہم نے بات کی ہے اپنی پرسنل لائف کے لیے؟ باجی میں کچھ بتاؤں؟ جی بتائیے. جی میں یہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں پچھلے چیپٹر میں بھی، اس میں بھی، لیسن میں بھی، کہ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے تو پھر انسان کیوں اتنا ناشکرا ہے، اتنا بے فکرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتا. ہم خود آس پاس اپنے گھروں میں بھی سب جگہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا نماز پہ. مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے پھر نمازیں کیسے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں سب کو، اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ نماز کے بغیر تو زندگی مکمل ہی نہیں ہے. تو میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتی رہتی ہوں. اور پھر مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جو بستر مرض پہ بھی ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں بھی اسے نماز کا جو اتنا عادی ہوتا ہے تو وہ اٹھ اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیسے میری امی تھی ہاسپٹل میں تو ان کو نماز کی فکر ہوتی تھی، ان کو ڈریپ وغیرہ لگی ہوئی ہوتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی مجھے وضو بنانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. اور وہ تلاوت وغیرہ سننے کے لیے کہتی تھی، تلاوت کرو، خود بھی کرتی تھی. تو میں بھی مجھے بھی یہ ہوتی ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا عادی بنا دے اپنی عبادت کا کہ نا میں اگر کوئی بھی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اس میں بھی میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے، میں نماز نہیں چھوڑوں اپنی. آمین آمین. دیکھیے وہ یہی بات ہے، جب عادت ہو جاتی ہے نا الحمدللہ تو پھر آپ جو ہیں آپ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. ابھی میرے فادر کا انتقال ہوا ہے لاسٹ سنڈے نائٹ کو، اور
الحمدللہ ان کو بہت زیادہ نماز کا بہت شوق تھا اور وہ باجماعت نماز الحمدللہ ہی واز اراؤنڈ 82 83 ایئرز اور وہ آخری وقت تک ماشاءاللہ بس وہ آخر کے 2-3 دن نہیں گئے جماعت سے نماز پڑھنے مگر باجماعت نماز کا بہت زیادہ شوق تھا ان کو اور دعا کا جو ابھی آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا نا دعا خشوع سے مانگے عاجزی سے مانگے تو الحمدللہ ان کے آثار میں جو سب نے جو بات کہی ہے ایون ہم نے ایز بچپن میں ہم نے یہ وٹنس کیا کہ ہم جب میری چھوٹی بہن یہی شیئر کری تھی کہ اسکول کے لیے جب وہ تیار ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت بھی ابو جیسے فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے ان کی بہت لمبی دعائیں ہوتی تھیں اور مسجد میں سے جتنے لوگ آئے ان کی تعزیت کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم میرے ابو کا نام اخلاص تھا اور باقی ان کے ہر ایکشن میں خلوص ہوتا تھا اور خلوص سے دعائیں مانگتے تھے تو جتنے لوگ مسجد سے آئے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ان کی نماز اور ان کی دعا کی وجہ سے پہچانتے تھے بیکاز ان کا ایک اسپیشل سٹائل تھا وہ اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھا کے اور سر جھکا کے بہت زیادہ جیسے ہمبل ڈاؤن ہوتے ہیں اس طرح سے دعائیں مانگتے تھے تو وہی ان کے آثار ہیں الحمدللہ اور سن کے اتنی خوشی ہو رہی تھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنے اچھے آثار چھوڑ کے وہ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے اور ان سب بچوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ابھی ایک اور بات آپ کہیں گے اپنی بات کرنا سٹارٹ ہو گئی مگر ایک اور بات میں ضرور شیئر کروں گی کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ بیلنس کی بات جو کر رہے تھے تو کل یہی تھا ایک طرف دین کی طرف نماز اور دعا اور دوسری طرف ان کا اخلاق بہت اچھا تھا وہ ہمارے ساتھ ہر چیز انجوائے کرتے تھے ہنستے تھے مسکراتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گواہیاں بھی جو ابھی میں دے رہی ہوں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ان کے لیے حجت بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین آپ میں سے کوئی کچھ اور شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور شیئر کیجئے لیسن سے آپ نے اپنے لیے آپ کیا چینج چاہتے ہیں آپ کیسے ہو جائیں جب اپنے بچوں میں کوئی چینج دیکھنا چاہتے ہیں ایک اور استاذہ نے بڑی زبردست بات کی تھی اس میں امت میں کیا کیا کرنا ہے کون بتائے گا جی حمیرہ آپ کو پتہ ہے آپ بتائیے باجی میں ویسے پورے اس جتنا لیسن چلا ہے نا جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ رائٹر نے بتایا اور پھر سازہ محترمہ نے سمجھایا ہے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جیسے چاند کا بتایا ہے ستاروں کا بتایا گیا ہے آسمان کا بتایا گیا ہے اللہ کی یہ مخلوق اور ستاروں کے بارے میں کہ سیاروں کے بارے میں کہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور اتنی بڑی کائنات اللہ کی مٹھی ہے تو پھر اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی تخلیق اور اتنی بڑی جو اللہ کی خلق ہے مخلوق یہ اللہ کی مطیع اللہ کی فرما بردار ہے تو پھر ہم جو عقل والے ہیں اور سمجھ والے ہیں اور علم والے ہیں اس میں پھر ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ پھر ہم اللہ کے مطیع ہو جائیں اس کے فرما بردار ہو جائیں اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم اس طرح جو ہے نا زندگی گزاریں شاباش بارک اللہ فیکی اور اپنے کام سے کام رکھیں دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کریں دیکھیں ہر ایک کا ایک فکسڈ اسائنڈ پاتھ ہے نا ٹھیک ہے جی بالکل الحمدللہ اور کوئی بات کرے ہوم ورکس آپ لوگ پہلے لے لیجیے بات سے پہلے اچھا چلے فرق آپ بات کر لیجیے پھر آپ کو ہوم یہ ورک بتا جیسے دیتی ہوں اس جی میں بتایا گیا ہے کہ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ خُسِفَ بِعَقْلِهِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ قَدْ رَكِبَ عُدُوُّهُ وَسَارَ بِهِ إِلَى النَّارِ اس کا مطلب ہے کہ بھئی نا جیسے ہم لوگ نا جو ہے ہمارے قلب اور جو ہمارے نا دل ہیں وہ دھنس چکے ہیں اور ہمیں شیطان کی باتوں میں آ کے اور ہمیں وہ دھکیل کے لے جا رہا ہے آگ کی طرف تو ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے اللہ پاک ہم لوگوں کو اللہم اجرنی من النار اللہ پاک نا اس آگ سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے عاجزی اختیار کریں آمین آمین ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ ہوم ورک بھی اپنا نوٹ ڈاؤن آپ لوگ کریں ہوم ورکس آپ کے یہ ہیں کہ ایک تو
تو یہ اس میں جو لیسن میں جو آیات ہیں ان کو آپ ان کی تلاوت سنیں اور ان کا ترجمہ پڑھیں، سمجھیں آپ ان کو، آیتوں کو، ان پہ غور و فکر کریں، اور ستاروں کے بارے میں جو کچھ آپ نے جانا ہے اس لیسن سے وہ آپ کسی اور سے بھی شیئر کریں کہ کیا کام ہے ستاروں کا اور ہم کیسے جو ہے ستاروں کی طرح بن سکتے ہیں۔ جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ We still have 7 minutes. جی تسنیم آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے۔ باجی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ فک القلوب نے نا ہماری جیسے عقلوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں نا وہ کھول دیے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی تخلیق کا اتنا وہ احساس ہو رہا ہے نا، کیا کیا چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیز آسمان اور زمین کی ہمیں کس طرح فائدہ دے رہی ہے اور ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مزید۔ تو مطلب یہ ساری چیزوں کا اتنا احساس ہو رہا تھا، اور کسی کے ساتھ اگر شیئر بھی کرے نا تو اتنا اچھا وہ آ رہا تھا بتانے میں کہ ایسا اللہ کا احسان اور اللہ کی خوبصورتی بیان کرنے میں کہ مطلب فک القلوب لگ رہا تھا کہ ہمارے دلوں کو بالکل کھول رہا ہے، ہمارے تالوں کو کھول رہا ہے، اور بہت مطلب انجوائے کر رہے ہیں ہم اس کتاب سے پڑھ کے الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر سے وہ والی بات جو استاذہ نے کہی تھی نا کہ امت میں لیڈرز پیدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ لیڈر کا رول کیا ہوتا ہے، مگر اب آگے جو ہے نا، اب آگے کام کرنے کی باری ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اور اگر بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو جو ہے دوسروں کے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو سکھانے والے بن جائیں، ان کو ایسا بنائیں کہ وہ پھر ہمارے آگے کے شائننگ سٹارز ہوں انشاءاللہ۔ جی شمیم اختر۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں اور یہ سارے جو ہیں ان کو دیکھ کر مصنف نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اس سے سلامتی نجات مانگنی چاہیے، اور رب العزیز الرحیم اللہ تعالیٰ کے دو زبردست ناموں کے ساتھ، تاکہ دشمن شیطان سے ہے اس سے ہم بچ جائیں، اس کی شرارتوں سے، اس کی جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے شیطان، اس سے ہم بچ جائیں۔ کتنی اچھی بات کہی ہے اس میں۔ تو ہمیں یہ سب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور تو ہمیں سلامتی اور نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گی۔ آمین انشاءاللہ۔ لاسٹ بات ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا 2 ہینڈز اور ریزڈ ہیں۔ ناجیہ آپ بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ دا ٹرینڈ سیٹر آپ خود مطلب لوگوں کو فالو نہ کریں، کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح بات کر رہے ہوں اور صحیح کام بھی کر رہے ہوں۔ تو ایسا جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی لائف گزارے، اور نئی ٹرینڈ نئی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ٹرینڈ سیٹر بنے اور نئے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو پھر آہستہ آہستہ فالو کرنے لگ جائیں گے۔ شروع میں مشکل ہوگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سامنے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بہت زبردست میسج ہے آپ کا ہم سب کے لیے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے انسان بہادر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا۔ تو جب ایمان زیادہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بہادر ٹرینڈ سیٹرز بھی ہم بنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی۔ جی رابعہ آپ نے بات کری ہے ابھی؟ رابعہ نے بات کی؟ نہیں، میں اب بات کرنے لگی ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت 189 کے بارے، اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ حدیث تھی کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اس پہ تفکر نہ کرے اس کے لیے خرابی ہے۔ تو وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جو نہ واختلاف اللیل والنہار میں جو نہ غور و فکر کرے اس کے لیے خرابی ہے۔ تو میں یہ اکثر سوچتی ہوتی تھی کہ میں کیسے ڈیپتھ میں اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں نا۔ تو وہ الحمدللہ پریویس سیشن میں اتنا اچھا مصنف نے اتنے اچھے ڈیٹیلز میں وہ ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو غور و فکر کرنا آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ اور اب جب میں وہ آیت پڑھوں کبھی رات کو تو میرا دل شرح صدر کے ساتھ وہ میں آیت پڑھتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو گئی اب یہ بات۔ یس
बिल्कुल, ये बहुत डिफरेंस आपको फील होगा सॉरी फिकुल कुलूब पढ़ते हुए आप दिल से पढ़ेंगी रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, बिकॉज़ वाकई पहले समझ नहीं आता था मगर इतना अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन खुलेगा और आगे तो ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है बियॉन्ड वर्ड्स। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जमा के रखे, सीखने वाला बना के रखे। लास्ट अरूज हबीब इनका हैंड रेज्ड है जी, अरूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बस यही कहूंगी कि हम लोग जितनी अपनी नियत को खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए रखेंगे ना, उतने हमारे मामला जो होते हैं ना लाइफ में वो बहुत इजी हो जाते हैं। तो कभी भी कोई काम करे ना, हम लोग किसी से एक्सपेक्टेशन न रखे, खालिस्तान अल्लाह की रजा के लिए करे, तो वो इसका अजर भी है दुनिया और आखिरा में भी। जैसे अक्सर रूबीबा जी कहते हो कि आप अल्लाह के दीदार के लिए, तो वो एक जब खालिस आपकी नियत होती है ना, तो उसको फिर इंसान एक खालिस नियत से भी करता है। फिर आप कोई रिटर्न में आपको कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको एक सुकून रहता है, दिली सुकून रहता है कि हाँ जिस जात के लिए किया है वो तो जरूर देख रहा है। बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका ईमान जो है वो बहुत ही बुलंद करे, बहुत ही बेहतरीन करे और इस ईमान की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गुनाहों से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे राजी हो जाए, हमारे वालिदैन के लिए बेहतरीन हमें सदक़े जारिया बना दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर सब्र उंडेल दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।